نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ ورضیہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ مولا ہمارے سامنے مجموعی طور پر ایک بات رکھے کہ یعنی دنیا کے ہر شعبے میں ایمان مقدم رہنا، ہر شعبے میں ایمان لازم رہنا، کوئی بھی عمل ہے تو چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں ایمان مقدم ہونا۔ آج ایمان ہر دن کمزور ہوتے جا رہا ہمارا ایمان، اللہ پہ ایمان کیا، اللہ پہ یقین کم ہو رہا ہمارا، کیونکہ ایمان کی بات کرنے والوں کا یعنی تعداد کم ہو جا رہی، ایمان کی اہمیت ختم ہو جا رہی، ایمان کی بات کرے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بول رہے سب، ایمان کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہمارے پاس۔ ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہونا ہے، ہم دعا کرتے خواہش رکھتے ہیں، لیکن وہ ایمان حاصل ہی نہیں کرے تو کہاں سے خاتمہ ہوگا؟ نہیں۔ آج معاشرے میں اتنی خرابیاں آ گئی، اب دیکھو یہ قربانی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی، فصلی لربک وانحر، تم اللہ کی خاطر نماز قائم کرو اور قربانی دو، فصلی لربک وانحر، بس تم اللہ کی خاطر نماز قائم کرو اور قربانی دو۔ تو قربانی ہم سال میں ایک بار ہی دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما رہا نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو، جو جتنے پر نماز پڑھو اتنے پر قربانی دینا کیا ہے پھر؟ یہ خالی سال میں ایک بار قربانی یاد آ رہی؟ ایمان حاصل کرنا ہے تو ہر لمحہ قربانی دینا پڑتا، ایمان بغیر قربانی کے نہیں آتا، اور قربانی جب بھی دیتا انسان جب اس کے قلب میں ایمان ہونا، جب تک کہ قلب میں ایمان نہیں ہے قربانی دے نہ سکتا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم قربانی دیتے ہیں نا تو قربانی کا نہ میرے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، پھر کیا پہنچتا ہے فرما اللہ تعالیٰ، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے ہمارے پاس، بولے اللہ تعالیٰ۔ خون زمین پہ گر جاتا، گوشت ہم کھا لیتے، پھر قربانی میں پہنچ رہا کہ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن کا مفہوم ہے یہ، تم جب قربانی دیتے ہو نہ تمہارا خون ہم تک پہنچتا ہے قربانی کا، نہ گوشت ہم تک پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے۔ نہیں، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور پرہیز کرنا، اللہ سے ڈرنا تقویٰ ہے۔ کب ڈریں گا اللہ سے؟ انہیں بھائی بچہ کوئی غلط کام کر رہا، گھر میں بچہ کوئی غلط کام کر رہا اور اس کو احساس ہے کہ والد کی نظر میرے پہ ہے، تو انہیں ڈر کے وہ غلط کام سے بچتا۔ بچے اگر شرارت کرتے وقت کوئی اگر نہیں دیکھ رہے کا احساس ہوا تو شرارت کرتے لوگ، نہیں، والد اگر نہیں دیکھ رہی یا والدہ نہیں دیکھ رہی تو شرارت کرتے، جیسا ان دیکھنے کا احساس پیدا ہو گیا ارے والد صاحب دیکھ رہے ہیں بولے تو انہیں شرارت سے بچتا انہیں۔ تو اسی طرح ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچ رہے؟ معلومات، کیونکہ ہمارے قلب میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا،
اللہ کے دیکھنے کا احساس ختم ہونے کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ والد کے دیکھنے کا احساس جب ختم ہو رہا تو بچہ شرارت کرتا، اسی طرح ہم بھی کیا کر رہے ہیں، اللہ کے دیکھنے کا احساس ہمارے اندر ختم ہو گیا تو ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے دیکھنے کا احساس ختم ہو گیا ہمارے اندر، تقویٰ پہنچتا ہے پر اللہ تعالیٰ تمہارا تقویٰ کے معنی ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ خون اور گوشت نہیں خون زمین پہ بہ جاتا نا، گوشت ہم کھا لیتے، پھر کیا پہنچ رہا؟ جب بکرے پہ چھری چل رہی تو کیا بول کے چل رہی بکرے پہ چھری؟ سب سے پہلے ہم جب قربانی کا جانور لیتے یہ کیا ہے بول تو ہم مسائل میں فضائل میں پڑے ہوئے، مسائل فضائل ضروری ہے ہم کو، علماء اکرام بار بار ہماری ادھر فکر دلاتے رہتے، قربانی کے یہ مسائل ہے، قربانی کے یہ فضائل ہے، نہیں ہم سنتے بھی اس کے اوپر عمل بھی کرتے نہیں۔ مسائل کیا ہے قربانی کے، کیسا جانور لینا، نہیں کتنے حصے کرنا، قربانی کا طریقہ کیا ہے، یہ مسائل ہے۔ اس کے فضائل کیا ہے، قربانی دے تو کیا ملتا، ثواب کیا ہے قربانی کا، نہیں گوشت تقسیم کرنے کا ثواب کیا ہے، یہ فضائل ہے اس کے۔ مسائل کیا ہے، کیسا قربانی دینا، فضائل کیا ہے، کیا ملتا، کیسا کرنا مسائل ہے، کرے بعد کیا ملتا فضائل ہے، کیوں کرنا یہ حقائق ہے، کیوں قربانی دینا، کیوں نماز پڑھنا، کیوں روزہ رکھنا، کیوں زکوٰۃ دینا، وجہ کیا ہے، کیوں کرنا بھائی، یہ کیوں کرنا کا جو سوال ہے نا یہ حقائق ہے۔ کبھی ہمارا فکر ادھر گئی نہیں ہماری کہ قربانی کیوں دے رہے ہیں بھائی۔ مسائل میں ہے قربانی کا جانور بے عیب لینا، اللہ کے پاس بے عیب قربانی قابل قبول ہے۔ کیسا دیکھتے ہم جانور جا کے بازار میں، کیسا دیکھتے جانور جا کے، یہ تقویٰ سیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، یہ تقویٰ ہے، یہ نہیں ظاہری تقوی سے باطنی تقوی کی طرف ہماری متوجہ ہونا۔ اللہ کی بارگاہ میں بے عیب قربانی قبول ہوتی، اگر قربانی میں عیب ہے یعنی قربانی کے جانور میں عیب ہے تو قربانی نہیں ہوتی۔ یہ مسائل ہے۔ کیسا دیکھتے ہم جانور کے، کان ہٹا کے دیکھتے، دانت دیکھتے، ناک میں دیکھتے، آنکھ دیکھتے، ہلا کے دیکھتے، اندھا تو نہیں ہے بکرا، بہرا تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کو بے عیب قربانی پسند ہے، اللہ کو بے عیب قربانی پسند ہے۔ قربانی میں عیب نہیں رہنا، عیب ہے تو قربانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اللہ کی خاطر یعنی بس اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ کی خاطر نماز قائم کرو اور قربانی دو۔ تو وہ کون سی قربانی ہے، وہ قربانی میں عیب نہیں دکھ رہا ہمارے کو، وہ بھی قربانی میں عیب ہے۔ ہم جو اللہ کی خاطر قربانی دے رہے نا، نماز کے لیے نہیں وقت نکال رہی، نیند سے بیدار ہو کے نماز کو جا رہی نہیں، جا رہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا نماز قائم کرو اور قربانی دو۔ کیا قربانی دینا، اور قربانی ایسی دینا کہ بے عیب قربانی ہونا۔ ہماری قربانی کیسی ہے، بے شک قربانی دے رہی، اٹھ رہی فجر میں اٹھ رہی، تہجد میں اٹھ رہی، ذکر کر رہی، 1200 مرتبہ ذکر کر رہی، پھر فجر کی نماز پڑھ رہی، پھر اشراق تک ذکر کر رہی۔ قربانی کم قربانی ہے یہ، تہجد میں اٹھنا، اشراق کے بعد سونا، قربانی دے رہے نا۔ لیکن یہ قربانی میں عیب ہے، کیا عیب ہے قربانی میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا بے عیب قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ عیب رہا تو قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ کیا ہے عیب ہماری قربانی میں؟ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے، ہم کو احساس بھی نہیں اس کا۔ کیا عیب ہے؟ نہیں کیا عیب ہے؟ بکرا قربان ہو جا رہا لیکن قربان ہوئے تک بھی میں کر رہا، جب تک اس کے اوپر چھری نہیں چلتی میں ختم نہیں ہوتی، جب تک زندہ رہیں گا میں کریں گا۔ تو تہجد میں اٹھ کے اشراق تک میں اٹھا کر رہا، کتنی بڑا عیب ہے ہمارے اندر، میں اٹھا، یہ میں پہ چھری چل جانا جب قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہے طریقت کا قربانی، بے عیب قربانی دے رہی لیکن قابل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھا بولا تو قربانی ہو رہی ہے مگر بیکار ہو جائے گی قربانی۔ کتنی بڑی قربانی ہے، تہجد میں اٹھا بول تو کم نہیں، تہجد میں اٹھ کے ذکر کرنا 1200 مرتبہ، اہل طریقہ کام ہے روزانہ ذکر کرنا، یہ ہماری کوتاہی ہم نہیں کرتے۔ ہم جب طریقت پہ ہے تو روزانہ 1200 مرتبہ ذکر کرنا تہجد میں اٹھ کے،
فجر پڑھنا، اشراق تک ہوشیار رہنا، نہیں، کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو اہل طریق کو کیا سکھاتے ہیں اپنے شیخ کہ نہیں، اپنی میں ختم کرنا، نہیں، کب ختم ہوتی میں؟ بکرا کٹ جانا، اپنی میں نہیں رہنا وہاں پہ، میں نہیں رہ کے مولا سے عبادت کرنا، مولا تو اٹھایا، میں کہاں سے اٹھ سکتا؟ کیا پڑھتے اٹھتے وقت میں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ یہ جب پڑھتے ہوئے جب اٹھ رہی تو ایسا اٹھنا کہ اب اللہ ہم کو حشر کے میدان میں اٹھا رہا، جیسا کیا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے کرتے اٹھنا ہے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے مولا، احیانا، مجھ کو زندہ کیا۔ اگر وہ زندہ نہیں کرتا تو کر سکتے تھے ہم، تو زندہ کرا تو تیرا ذکر کر رہا ہوں، تو زندہ نہیں کرا تو تیرا ذکر نہیں کر سکتا تھا، نہیں۔ دین بیدار ہوتے ہی متوجہ ہونا اللہ کی طرف، بے ایک قربانی وہ ہے، ارے بندہ میرے سے اٹھا بھائی، میری طرف کرا، ارے میں نے اٹھایا تو نہیں، اب بول کے بھی سنا، تو نہیں اٹھایا تو میری تہجد جاتی، میرا ذکر جاتا، میری فجر جاتی، اٹھانے والا بھی تجھ سے، سنانے والا بھی تجھ سے، اس کے اوپر جا کے سوچ رہا کیسا نہیں اٹھا تھا۔ پھر جب اٹھتے وقت بھی یہی ذکر ہونا، تمام تعریفیں تیرے لیے مولا، تو مجھ کو اٹھایا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، بعد اس کے کہ میں مر گیا تھا، سو گئے تھے نا اپن، مر گئے تھے بول رہے، بعد اس کے کہ میں مر گیا تھا، بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اور اسی طرح تو مجھ کو حشر میں اٹھائیں گا، جس طرح ہم بستر پہ چڑھ رہے ہیں نا، ایسی حشر میں بھی اٹھیں گے ہم۔ جب کون اٹھا رہا حشر میں ہم کو خبر میں سے، ہم اٹھ سکتے، ہم تو مردے ہیں نا، جس طرح حشر میں اٹھا رہا اللہ تعالیٰ، اسی طرح وہی احساس ہمارا روزانہ بستر پہ اٹھتے وقت ہے نا، تو وہ بے عیب اٹھنا ہے ہمارا، بے عیب قربانی ہے، وہ اللہ کی راہ کے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر ہم بستر چھوڑ رہے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے اٹھنا، میں نہیں اٹھ رہا ہوں، ہم بولتے میں اٹھا، پورا محلہ سو رہا، یہ بے عیب قربانی دے رہے ہیں، تہجد میں اٹھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، پورا اللہ کی راہ میں یعنی وقت دے رہے ہیں، لیکن میں اٹھا، یہ میں نکلنا، یہ میں پہ چھری چلنا۔ ایک تو قربانی میں جانور بے عیب ہونا، ہماری قربانی بھی بے عیب رہنا، کہاں تک بے عیب رہنا؟ جب تک کہ پورا عمل نہیں کرے ہم، پورا عمل ہو جانا، چھری چل جانا اپنی میں پہ، تو وہ قربانی اللہ کے پاس قابل قبول ہے، نہیں، یہ میں ختم ہونا ہے نہیں ہمارے اندر، لیکن یہ بتانے والے کہاں ہیں؟ یہ طریقت کی بات ہے، یہ مسائل، فضائل، حقائق، نہیں، قربانی کے مسائل میں کیا ہے؟ بے عیب جانور خریدنا، نہیں، اس کے مسائل ہے، یہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ جس طرح قربانی کا جانور ہم کاٹتے ہیں نا، یعنی اس کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہماری بخشش ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دیتا، نہیں، کتنی جلدی بخش رہا اللہ تعالیٰ۔ مسائل کیا ہے؟ بے عیب جانور خریدنا، اس کے جتنے بھی مسائل ہے، اس کی دعا ہے، نہیں، قربانی دینے والے کا نام لینا ہے، اس کے والد کا نام لینا ہے، نہیں، قبلہ رخ رکھنا ہے، یہ پورے مسائل ہے، یہ نہیں۔ فضائل میں کیا ہے؟ جب بکرا کٹ جاتا ہے تو اس کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، یہ فضیلت ہے اس کی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیوں دے رہے قربانی؟ روزانہ اتنے جانور کٹ رہے ہیں، ان کا خون کا خطرہ گرا تو بخشش نہیں ہو رہی، یہ قربانی، یہ جانور کٹا تو قربانی بخشش ہو رہی، کیا بتا رہے ہیں وہ؟ نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کاٹ رہے ہیں، ارے سنت تو ہے بھائی، صحیح بات ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیوں کاٹ رہے قربانی؟ کیوں دے رہے ہیں بکرے کی قربانی؟ کیوں دے رہے ہیں جانور کی قربانی؟ ہے احساس اس کا ہمارے کو؟ نہیں، جانور بے عیب ہونا ہے تو ہماری قربانی بھی بے عیب ہونا، ہم جو قربانی دے رہے ہیں نا، تو اب جب وہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو 5 بار قربانی دینا ہے، جب بھی نماز پڑھے اللہ تعالیٰ فرما نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کرا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کو قربانی محبوب ہے، محبوب عمل اگر کوئی ہے اللہ تعالیٰ کو تو قربانی ہے۔ اور قربانی کون دیتا معلوم؟ جس کے قلب میں ایمان رہتا، ایمان والا ہر لمحہ قربانی دیتا۔ کیا قربانی ہوتی؟ خواہشات نفس کی قربانی، نفس خواہش کرتا دنیا کی محبت، دنیا کو چاہتا، نفس جو ہے نا، نفس دنیا کو چاہتا، دنیا ہونا بولتا نفس، نہیں، نفس رب کو نہیں چاہتا، رب کی رضا نہیں چاہتا، نفس جو ہے ہمارا رب کی رضا نہیں چاہتا، خود کی رضا چاہتا نفس۔ اور نفس اتنا خطرناک ہے کہ خود گناہ کرتا لیکن اپنے گناہ کو چھپا کے دوسرے کے گناہ کو بتاتا۔ ہر ایک کا نفس ایسی ہے، ہمارا خود کا نفس بھی ایسی ہے،
ہم نفس سے پاک نہیں ہیں، نفس ہم کو بھی ہے نہیں. نفس کو اپنا گناہ نہیں دکھتا، نہیں دکھتا آپ نفس کو اپنا گناہ، دوسرے کا گناہ دکھتا. میرے نفس کو آپ کا گناہ دکھتا، آپ کے نفس کو میرا گناہ دکھتا. اپنا نفس کیا کرتا؟ اپنے گناہ کو چھپاتا نہیں. اور حساب کتاب اپنے نفس کا دینا ہے ہمیں، دوسرے کے نفس کا دینا نہیں ہے ہمارے کو نہیں. نفس وہ چیز ہے، میں صحیح بتا نفس نہیں. نفس میں انا ہے، نفس یعنی میں بکرا بولے میں گلے پہ چھری چل جائے. مینا بولے مینا سب کا دل لبھائے. مینا کی آواز جو رہتی نا سب کا دل لبھاتی انہیں. لیکن بکرا بولتا میں اس کی میں کوئی بھی نہ سنتے، انہیں میں بولتے رہتا، انہیں چھری چلا جاتا. بکرا بولے میں گلے پہ چھری چل جائے. مینا بولے مینا سب کا دل لبھائے، سب کا دل لبھائے. تو قربانی جو ہے نا بے عیب قربانی ہونا. ہم سال کو بکرا تو کاٹ دے رہی لیکن اسے حقائق سے بے خبر ہے حقائق سے. اس کے یہ سال بھر چھری چلتے رہنا ہمارے نفس پہ. لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ تلوار ہے، صرف کائنات کو کاٹنا نہیں ہے، اپنے نفس کو بھی کاٹ دینا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں خود اپن بھی آتے، لا میں اپنے الوہیت پن کی بھی نفی کرنا. جو لا الہ الا اللہ کو سمجھا انہیں ایمان والا ہوتا ہے، انہیں ہر لمحہ قربانی دیتا، انہیں ہر لمحہ قربانی دیتا. کیا قربانی دیتا؟ میں نہیں تو بولتا مولا کو، وہ میں نے تو بولے قربانی ہے. اپنے نفس کو ذلیل کرنا قربانی ہے، اپنے نفس کو خوش کرنا قربانی نہیں ہے. وہ شیطان کا کام ہے وہ نہیں. اپنے نفس کو ذلیل کرنا قربانی ہے. ہر لمحہ ایمان والا لا الہ الا اللہ کے ذریعے اپنے نفس کی قربانی دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ جو عمل آسان کیوں ہوا؟ آج ہماری اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرو وہ تو کر دے. ایمان ہے تو کر دے، ایمان نہیں ہے تو نہیں کرتے. وہ ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں، وہ ایمان تھا، یقین تھا اس کا مالک اللہ ہے، تو جس کی ملک اس کے حوالے کرنے کے لیے تکلیف نہیں ہوئی. جب یقین ہو گیا کہ میرا جان، میری مال، میری اولاد یہ سب اللہ کی ملک ہے نہیں. اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرنے کس چیز کی تکلیف؟ وہ یقین پیدا ہونا ہمارے اندر. آج اللہ تعالیٰ ہم سے اولاد نہیں مانگ رہا، اللہ تعالیٰ اولاد کی قربانی نہیں مانگ رہا. اللہ تعالیٰ نہیں، جان کی قربانی بھی نہیں مانگ رہا، مال کی قربانی بھی نہیں مانگ رہا. جان اور مال سے قربانی دینا اللہ کی راہ میں بولے تو جا کے خودکشی کرنا نہیں ہے. اپنا پورا تجوری میں کا مال، بینک کا مال، بینک میں بیلنس سب لا کے پورا روڈ پہ رکھ کے بانٹ دینا نہیں ہے. وہ نہیں ہے قربانی نہیں. جان اور مال کی قربانی سے مراد نہ اپنے جان کی محبت ہے نہ اپنے مال کی محبت ہے. نہ جس وقت مولا کے حوالے کرنا ہے جان اور مال اس کے حوالے کر دینا اس کے حوالے. کیوں؟ یہ اس کا ہے، پھر انہیں پھر دیتا، ہم کو پھر دیتا انہیں. جس وقت ضرورت پڑی اب یہاں پر حلقے میں آنا ہے، جان دینا ہے، یہ جان دینا ہے، یہ جان اللہ کے واسطے جان دینا ہے. یہاں پر یہاں ہم ایک دوسرے کے رشتے دار نہیں ہیں نہیں. ہر ایک کا خاندان الگ، آپ کا خاندان الگ، میرا خاندان الگ نہیں. کوئی رشتے داری نہیں ہے نہیں. نہ میں آپ کے ہاتھ سے بیٹھا نہ آپ میرے ہاتھ سے بیٹھے، میں مولا کے ہاتھ سے بیٹھا آپ بھی مولا کے ہاتھ سے نہیں. یہ جان دینا ہے یہ نہیں. آپ اللہ کے مہمان ہیں بلکہ میں وقت دے رہا ہوں. اب آپ کی بھی نہیں یہ رہنا کہ میں میرے ہاتھ سے نہیں آ رہا، مولا کے ہاتھ سے آ رہے. یہ کیا ہے؟ جان دینا ہے. یہ جان دینا ہے، اپنا وقت دنیا میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں دینا. مولا کی جان پہچان کرنا، مولا کے واسطے وقت دینے سے مراد نہیں لوگ جا کے نماز کے فضائل، روزے کے مسائل نہیں، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، 4 مہینے 3 مہینے 40 دن جا کے یہ مسائل بتا رہے ہیں. وہ مولا کا کام نہیں ہوتا، وہ مولا کا کام نہیں ہوتا.
اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد اللہ کی پہچان ہونا. جس سے اللہ کی پہچان ہو گئی، نہ انہیں نماز چھوڑتا، نہ روزہ چھوڑتا، نہ زکوٰۃ چھوڑتا، نہ حج چھوڑتا. 40 دن آپ جائیں گے کوئی گاؤں میں رہ کے اس کو نماز کا طریقہ سکھائیں گے، اس کے بعد واپس آ پھر وہ نماز چھوڑے گا. انہیں 40 دن جماعت رہتے نماز پڑھیں گا ساتھ میں، 41ویں دن جا کے دیکھو نہیں پڑھتا نماز. کیوں؟ اس کے ایمان میں نقص ہے. اللہ کے دیکھنے کا یقین اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین اس کے اندر نہیں ہے. ساتھ ہونے کا یقین رہا تو نہیں نماز بھی پڑھتا. اللہ ساتھ ہو کے دیکھ رہا ہمارے، اللہ عرش پر بیٹھ کے دیکھ رہا نہیں. اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین اگر ہے تو نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، حج بھی دیتے. اخلاص کے ساتھ دیتے، وہ بھی اخلاص کے ساتھ عمل کرتے. نہیں آج صرف مسائل اور فضائل کے عمل ہو گئے، خالی حقائق کے عمل ختم ہو گئے. اللہ کو مطلوب حقائق ہے. نہیں کیوں نماز پڑھو بولا اللہ تعالیٰ، وہ معلوم رکھ کے نماز پڑھنا. نماز سے کیا ہوتا، نماز میں کرنا کیا ہے. نماز میں دیدار حق ہونا، عیسیٰ سے نماز رکھا. نہ دیدار حق ہے، نہ خود کا دیدار ہے، نہ حق کا دیدار ہے. نماز صرف 2 ہی وجوہات سے پڑھنا ہے، تیسری وجوہات نہیں ہے، وجہ نہیں ہے نماز پڑھنے کی. نماز پڑھنے میں یا تو مولا کو دکھنا ہے یا پھر مولا کو دیکھنا ہے. یہ 2 چیزیں کرنا. نماز ذریعہ ہے مولا سے ملاقات کرنے کا. وہ ذریعہ ہٹا دی تو کہیں گی نماز نہیں. کہیں گی نماز ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو نماز ایسی پر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. نہیں اب یہ گویا اللہ کو دیکھنا بہت کمال کی چیز ہے. یہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. دیکھ رہے تو مٹی پتھر کو سامنے، گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. وہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے. جو دیکھ رہے ہیں نا، جہاں نظر جا کے ڈگری وہی مولا ہے. سمجھنا ہے اس کو اپنے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو اشارہ دیے، گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. گویا سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو نہیں دیکھ رہا. اللہ کو نہیں دیکھ رہا، سمجھ دیکھ رہا تو اللہ ہی کو، لیکن سمجھ رہا نہیں. وہ سمجھنا ہے اس کو، لیکن سمجھ رہا نہیں. میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ مٹی پتھر کو دیکھ رہا ہوں. ارے وہی مولا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. دیکھے اللہ کو کبھی آنکھ بند کر تو اندھیرا دکھتا، آنکھ کھولے تو دیوار دکھتی، نہ تو پھر سامنے اللہ کی پیٹ دکھتی. امام صاحب کو پیٹ چڑھتے، امام صاحب کی پیٹ دکھتی. اللہ کہاں دکھ رہا؟ نہیں. سمجھے تو دکھتا. فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. جو جانتا نا انہیں دیکھتا مولا کو. آنکھ کھولا بھی تو مولا کو دیکھتا، آنکھ بند کرا بھی تو مولا کو دیکھتا. نہیں ہم دیکھ رہے ہیں مولا کو، پھر کون سی نماز پڑھیں؟ جب تک کہ قربانی نہیں دیں گے ویسے نماز نہیں پڑھ سکتے. کیا قربانی دینا؟ اپنے دل میں سے دنیا کی محبت نکلنا. دنیا کی محبت نکلنا. میں نماز میں بھی دنیا کی محبت ہے. نہیں نماز میں بھی ماسی والا کی محبت ہے ہمارے دل میں. کیا ہے ماسی والا کی محبت؟ میں نماز پڑھا تو جنت ملتی. ماسی والا وہ بھی نکل جانا، وہ نکل جانا. وہ میں نماز پڑھا تو جنت ملتی. جنت ماسی والا ہے نا، اس کے لیے بھی نماز نہیں پڑھنا. جنت کی خواہش رکھنا الگ چیز ہے، لیکن نماز جنت کے لیے پڑھنا غلط چیز ہے. خواہش رکھ سکتے جنت کی، لیکن نماز جنت کے لیے پڑھنا غلط ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھنا. اللہ اپنے فضل سے جنت دیتا ہم کو. اللہ اپنے فضل سے جنت دیتا ہم کو. تو نماز میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ کی نماز پڑھنا، ایسی نماز پڑھنا. سمجھنا، وہ سمجھنا یہاں پر بیٹھ کے جب مصلی پہ ٹھہریں گے تو جب دیکھنا مولا کو. فصلی لربک وانحر، نماز قائم کرنا اور قربانی دینا. باعتبار نہیں 4 اعتبارات جو ہے نا، وہ 4 اعتبارات کی قربانی مصلی پہ ہونا. نماز کے ساتھ جو قربانی دینا ہے نا، کیا قربانی دینا ہے؟ کیا قربانی دینا ہے؟ پہلی قربانی محتاج بن جانا. کیا کیا ہے میرے پاس ملکیت؟ 2 قسم کی ملک ہوتی انسان کے پاس، ایک انفس کی ہوتی ہے، ایک آفاق کی ہوتی ہے. انفس میں کیا ہے؟ یہ جسم آدھا جوارے ہے ہمارے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہے ہمارا، ہے نا. اینے میں دیکھ کے خوش ہوتے، کیسے بھی رہنے اپنے آپ کو دیکھ کے اپن خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. ہوتے نا خوش؟ کیا سمجھ کے خوش ہو رہے ہیں؟ یہ میرے ہے بلکہ میرے بال ہے، میرے بال کتنے اچھے ہیں، میرا چہرہ کتنا اچھا ہے، میرے ہاتھ کتنے اچھے ہیں. نہیں خوش ہوتے نہیں ہوتے. یہ انفس کی ملک ہے. یہ
आफाकी मिल्क में ذاتی گھر ہے, ذاتی گاڑی ہے, اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بچے تو ہے, بیوی تو ہے میرے پاس, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میرا گھر ہے, میری گاڑی ہے, میرے زمینات ہے, میرے پراپرٹی ہے. نہیں, مالک ہوں نا میں تمام چیزوں کا. اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہوں نا میں. یہ جو مالک سمجھ رہا ہوں نا, جو خوشی ہے نا اپنے اندر کا احساس ہے, اس کا مالک میں ہوں, اس کا مالک میں ہوں, اس کا مالک میں ہوں. نہیں, کسی کا اگر بیوی بھی نہیں ہے, بچے بھی نہیں ہے, تو جسم تو ہے نا اس کے پاس. ہر ایک کیا سے ہر ایک جنا محتاج بننا, جو اس کے پاس ہے, جو اس کے پاس ہے نا. نماز جب پڑھ رہا تو اللہ تعالیٰ کیا پڑھ رہی, کیا فرما رہی, فصلی لربک ونحر, نماز قائم کرو اور قربانی دو. کیا قربانی دینا, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا مولا کی طرف یعنی لوٹا دینا. لوٹا دینا, کیا لوٹا دینا, میں محتاج ہوں, پہلی قربانی ہو گئی. نہیں, اپن محتاج بن جانا, اللہ کے فقیر بن جانا. نہ انفس کی ملک میری, نہ آفاق کی ملک میری, یہ تمام کے تمام کا مالک تو ہے مولا. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. ملک الحق کون ہے, مالک کون ہے, حقیقی مالک کون ہے, اللہ ہے. فتعال اللہ الملک الحق, برا اللہ تعالیٰ حقیقی مالک اللہ ہے. ہم کون ہیں, نہیں, ہم کون ہیں, محتاج ہے. جو ملک ہمارے پاس ہے نا وہ امانت ہے. یہ امانت اللہ کے حوالے کرنا وہ قربانی ہے. وہ ہم جب مصلی پہ ٹھہرے تو محتاج بن جانا. اور جو طاقت ہے ہمارے پاس نماز پڑھنے کی قوت ہے, نہیں, یہ قوت مولا کی ہے, میری نہیں. مولا لا قوت الا باللہ. نہیں, کیسی قوت ہے ہمارے پاس, ہمارے پاس کیسی طاقت ہے ہمارے پاس. جسمانی طاقت بھی ہے, مالی طاقت بھی ہے, رسوخات کی بھی طاقت ہے. نہیں, طاقت تین چیزوں کی ہوتی ہے نا, ایک تو جسمانی طاقت ہوتی, ایک مالی طاقت ہوتی, ایک رسوخات کی طاقت ہوتی. نہیں, یہ تمام کی تمام طاقت ہماری نہیں ہے, یہ مولا کی طاقت ہے. یہ ہم کیا کرتے ہیں, ہماری طاقت سے, ہم اپنی طاقت سے کبھی خدا بن جاتے, کبھی مخلوق کے بندے بن جاتے. بہت بڑا شرک ہے یہ, کوئی بھی نہ سمجھتے. اپنی طاقت چاہے وہ مالی ہو یا رسوخات کی ہو یا جسمانی ہو. جو جسمانی پہلوان ہوتا, ہاں, جو جسمانی پہلوان ہوتا, انہیں اس سے بڑے پہلوان سے کیا کرتا, اس سے بڑے پہلوان کی اتباع کرتا. اس سے بڑے پہلوان کو کیا سمجھتا انہیں, اس کے یعنی اس سے بڑے پہلوان کے سامنے انہیں محتاج ہو جاتا, مجبور ہو جاتا, عاجز ہو جاتا. اپنے بڑے سے بڑے پہلوان سے اپنے جو زیادہ طاقتور ہے, چاہے وہ جسمانی طاقت والا پہلوان ہو دو یا پھر مالی طاقت والا پہلوان ہو دو یا رسوخات میں, ہم سے زیادہ مال رکھنے والا, ہم سے زیادہ جسمانی طاقت رکھنے والا, ہم سے زیادہ رسوخات کرنے والے کے سامنے جب ہم ٹھہرتے ہیں تو اس کو خدا سمجھتے ہیں. نہیں, ہم سے زیادہ طاقت رکھنے والے کو ہم خدا کا مقام دیتے, ہم سمجھ رہے نہیں دیتے. عاجزی, انکساری, ذلت اور فقیر بن جاتے اس کے سامنے. دیکھو دیکھو ہے نہیں, ہے مشاہدے میں نہیں آ رہا. کبھی ہم دیکھیں نہیں, کبھی دیکھیں مشاہدے میں ہے, مشاہدہ ہے. دیکھو محلے میں جو محلے کا جو صدر ہوتا, محلے کا جو لیڈر ہوتا ہے, نہیں, مثال کے طور پر کونسلر محلے کا لیڈر ہوتا ہے. کونسلر محلے کا لیڈر ہوتا ہے, انہیں کیا کرتا, ایم ایل اے کے سامنے محتاج بن جاتا. مثال سمجھنے کے لیے, اس کا مقام مرتبہ, اس کا ڈیوٹی ہے, وہ انہیں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا, صرف سمجھنے کے لیے. نہیں, بنتا نہیں بنتا, یعنی اور خود ایم ایل اے کو خدا بناتا. نہیں, خدا بنا کے خود بندے کیسا رہتا, پھر اپنے سے نیچے والے کو اپنا بندہ بناتا. ہے نہیں, ہمارے پاس جو طاقت ہے جسمانی, مالی اور رسوخاتی طاقت جو ہم سے کم ہے, ہم اس کو اپنی اتباع کرو بولتے نہیں بولتے. میں جیسا بولے گا سننا, اس کو اپنا بندہ بناتے ہم, میری اتباع کرنا انہیں.
نہیں میرے سے ڈرنا انہیں نہیں، میں جیسا بولے گا سننا انہیں، میری اتباع کرنا انہیں. ہم اس کے خدا بن جاتے، اس کو ہمارا بندہ بنا لیتے. اور ہم سے جو طاقت رکھتا ہے، ہم سے زیادہ طاقت رکھنے کے، ہم سے جو طاقت رکھنے والا، جو ہم سے زیادہ جو طاقت رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے ہم بندے بن جاتے نہیں، اس کے سامنے بندے بن جاتے. ہم اس کو خدا سمجھتے، اس کی اتباع کرتے نہیں، اسی کے سامنے عاجزی انکساری ذلت فقیر ہو جاتے. اس کے سامنے ہم عاجزی پیش کر رہے ہیں نہیں، ذلیل ہو جا رہے ہیں، اپنی فقیری پیش کر رہے ہیں. اپنے سے کمتر والے کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ خود خدا بن کے اس کو عاجز بنو بول رہے ہیں، اس کو انکساری کرو بولے ہماری، اس کو فقیر بنو بولے ہمارا. تو ہم کبھی خدا بن جا رہے ہیں، کبھی بندے بن جا رہے ہیں. تو عاجزی انکساری ذلت فقیر صرف اللہ ہی کے لیے رہنا، اسی کے سامنے عاجز ہونا، اسی کے سامنے ذلیل ہونا، اسی کے سامنے فقیر بننا، اسی کے سامنے اپنے یعنی جو انکساری ذلت فقیری وہ احتیاجی پوری اسی کے سامنے دے دینا. مخلوق کے سامنے نہیں جھکنا کبھی بھی، مخلوق کے سامنے جھکنا ہی نہیں کبھی بھی، صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا. جھکنے سے مراد عاجزی انکساری ذلت اور فقیری. جب مخلوق کے سامنے اگر بظاہر تو دکھ رہا عاجزی کر رہی، اس وقت احساس کرنا کہ عاجزی تیرے واسطے سے نہیں ہے، یہ مولا کے واسطے سے ہے. ہر بندے کے ساتھ مولا موجود ہے، اس کے خل میں ڈالا. ہم کسی کی ہم جا کے کسی آفس میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں جا کے، جیسے بلدیہ کا ڈپارٹمنٹ یا پولیس اسٹیشن ہے، جہاں بھی جا کے ہم کیسا بات کرتے ہیں وہاں پہ؟ عاجزی انکساری سے بات کرتے ہیں وہاں پہ نہیں. اس وقت احساس ہے نا کہ یہ عاجزی انکساری اس کے ہاتھ سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب میرے ساتھ ہے تو اللہ اس کے ساتھ بھی ہے. مولا میرے ساتھ ہے تو مولا اس کے ساتھ بھی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے خل میں بات ڈالا تو یہ اپنا کام کرتا نہیں تو نہیں کرتا نہیں. مولا سے رجوع ہونا، جانے سے پہلے کسی سے ملاقات کرنا ہے، کسی سے کام نکالنا ہے، کسی سے کام کرنا ہے. اب جا کے ہم کوئی آفس میں جا کے رواب سے بات کرتے، جاؤ بعد میں کے پھر آتا ہو، کام بھی نکالنا. کیسا نکالنا؟ شرک سے بھی بچنا، کام بھی نکلنا نہیں. اس کو کیا معلوم، اس کو نہیں. انہیں تو یہ سمجھتا ہوں نہیں میری عاجزی انکساری کر رہا نہیں. اللہ سے دعا کر کے نکلنا، جو بھی کام کے لیے نکل رہے ہیں دعا کر کے اللہ کی طرف لوٹا دینا پوری ہماری حاجت ہے. مولا میں جا رہا ہوں، اس کے دل میں بات ڈال نہیں، میں یہ کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ کام تو اس کے خل میں لا حول ولا قوت، نہ کوئی ارادہ رکھتا ہے کام کرنے کا، نہ کوئی قوت رکھتا ہے سوائے اللہ کے. اس کے خل میں اگر اللہ تعالیٰ ارادہ ڈالا تو کام ہو جاتا نہیں، جب تک کہ کام نہیں ہوتا. تو جب اسے ہم بات کر رہے ہیں تو مولا کی طرف متوجہ رہنا، اس وقت مولا کی طرف متوجہ رہ کے اس سے بات کرنا. بات کرتے ایسا رہنا مولا میں تو اس کو بول رہا لیکن اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر ارادہ ہونا. وہ ارادہ دینے والا تو ہے، تو ڈال ارادہ. تو ارادہ ڈالا تو کام ہوتا نہیں ہوتا. انہیں کون ہے؟ انہیں بھی محتاجی ہے، مجبور ہے نہیں، ناقص ہے، مردہ ہے انہیں بھی نہیں. ہم محتاج ہے، مجبور ہے، ناقص ہے، مردے ہے. تو ہماری انہیں بھی وہی ہے، انہیں بھی محتاج ہے، مردہ ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، ناقص ہے، مردہ ہے. انہیں بھی عدم ہے، انہیں بھی، ہم بھی عدم، انہیں بھی عدم نہیں. دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، وہ سے ہونا. تو یہ ہمارے اندر جو یہ جو قربانی میں جو عیب ہے نا ہماری، ہم عمل تو کر رہے ہیں پورے، ہم عمل کر رہے ہیں پورے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، لیکن قربانی میں عیب ہے. وہ عیب دور ہونا ہمارا، یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ عیب دور ہونا. وہ عیب کب دور ہوتا؟ یقین سے اللہ میرا حاجت روا ہے نہیں، اللہ ہر حاجت کا پورے کرنے والا اللہ ہے میرا. وہ ایمان ہمارے اندر اگر پیدا ہو گیا تو ہماری ہر قربانی اللہ کی بارگاہ میں بے عیب ہے. آج ہم دیکھو، ہم وقت دے رہے ہیں، ہر کوئی آج پوری دنیا دے رہی اللہ کے واسطے وقت، لیکن اس میں عیب ہے، اس میں عیب ہے. کیا عیب ہے؟ ابھی مولا جیسا بتائے، کیا بتائے؟ سب لوگ اپنا مقصد ہے حیات اپنا اپنا بنا لیے، کوئی بولتا نہیں کس میں پڑے ہوئے ہم. آج محنت کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ آج محنت کس کے اوپر رہی؟ یہاں بیٹھ کے اتنا سب بولنے کا مقصد کیا ہے؟ بتا خانخواہوں میں جو ہے نا، نام تو خانخواہ پڑ گیا لیکن کام خانخواہ کا نہیں ہو رہا نہیں. صرف ظاہری عمل لے لیے، اہمیت صرف جو ابھی بتائے مولانا، اہمیت کس کی ہو گئی؟ ایمان کی اہمیت ختم ہو گئی، صرف عمل کی اہمیت رہ گئی. آج
اہل سنت الجماعت کی شناخت کیسے ہو رہی معلوم؟ فاتحہ سے ہو رہی، جبکہ فاتحہ سے نہیں ہے ہماری شناخت. ہماری شناخت ایمان سے. ہمارے پاس جو ایمان ہے کوئی جماعت کے پاس نہیں ہے. یہ جو اہل سنت والجماعت جو ہے نا، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ جب سے آ رہی جماعت ہے، یہ بخیر آج کل کی جماعت ہے پورے. اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے. اور جماعت کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے یہ. وہ جماعت وہاں سے یہاں تک نہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہم. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام کیا تھا؟ فاتحہ نہیں، کیا بولے مولا بھی؟ ہم اسی میں الجھے ہوئے، خالی فاتحہ دینا نہیں دینا، نہیں جھنڈے چڑھانا نہیں چڑھانا، اسی مسئلے میں الجھے ہوئے. آج دیکھو، آج تقریباً سلسلوں میں بھی ہم دیکھیں گے تو یہ فاتحوں کا سلسلہ عروج پہ پورا. عروج دیکھے نہیں، اب کوئی عروج ہو رہا کوئی درگاہ کا تو نہیں، فل دھوم دھڑاکے سے عروج ہو رہا نہیں. اب مہینے واری فاتحہ بھی دیکھیں گے تو خانقاہ میں کیوں وابستہ ہے بھائی؟ کیوں اولیاء اللہ سے وابستہ ہے بولو نہیں؟ کیا عمل کر رہے ہیں وہاں پہ بولو؟ مہینے واری فاتحہ میں جاتا ہوں خالی بس. کیا کرتے مہینے واری فاتحہ میں جا کے بولو؟ کچھ بھی نہیں. کیا کرتے؟ خالی بلاتے، ذکر ہوتا، فاتحہ دے دے، بھجا آتے، کھانا نہ کھا لیتے، چلے آتے. مولا کی بات نہیں. کیا دے مقصد ہے بیت؟ کیا ہے پہ بیت کیوں کرے؟ نہیں معلوم. یہ جو ہمارا مقصد ہے یہاں کا، یاد حق الدوام یافت حق. اب دیکھو کوئی مقصد کہیں ہے کیا؟ کیوں بیت کرے؟ نہیں معلوم. آج ہمارے سلسلہ میں، آج اہل سلسلہ میں مقصد بیت نہیں معلوم، کیوں بیت کر رہے ہیں؟ دنیا کے سے بیت نہیں ہوتی، مولا کیا سے بیت ہوتی. بیت کے دو ہی مقصد ہے، تیسرا مقصد نہیں ہے بیت کا. یاد حق الدوام. اگر کسی کے ہاتھ میں بیت کر رہے ہیں تو کیسی بیت کرنا؟ کیا رہنا مقصد؟ یاد حق الدوام یافت حق. یہ دوسرا مقصد ہے. پہلا مقصد یاد حق الدوام، اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے والے ہو جانا. دوسرا مقصد یافت حق، جس کو یاد کر رہے ہیں اس کو پا لینا. یہ دو ہی مقصد ہے. یہ دو ہی مقصد ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے. یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. پہلے ذکر کس کا کرے؟ ہمارا رب کون ہے. اپنی والدہ سے سوال کرے. پہلا سوال، اے مائی ہمارا رب کون ہے. جب رب کو جان لیے، جب رب کا ذکر کرے، رب کو جان لیے، یقین پیدا ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، تو تمام کی تمام آزمائش میں کامیاب ہو گئے. ایمان تھا آپ کے قلب میں. کیا تھا؟ میرا رب نہیں، میرا مالک اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. نہیں، میرا رب اللہ. یقین جب پیدا ہو گیا اللہ ہی رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ یقین جب پیدا ہو گیا تو ہر عمل آسان ہو گیا. آگ گلزار بن گئی. جب اولاد پہ چھری چلانے گئے تو اللہ تعالیٰ دمبے کو لا دیا وہاں پر. یہ پورا یقین تھا. اب دیکھو قربانی کہاں تک. قربانی جب دے رہے ہیں ہم تھوڑی بہت قربانی دے کے نروس آسودہ ہو جاتے. ارے میں اتنے قربانیاں دے رہا ہوں، میرا کام ہی نہیں ہو رہا. قربانی انتہا کو پہنچنا تو اللہ کی رضا جب حاصل ہوتی. ہمارے قربانیاں جو ہے نا، ابتدا میں قربانی انتہا تک پہنچنا. جب تک قربانی میں انتہا نہیں ہوں گی نہ مولا کا فیض جاری ہوتا. جب تک کہ قربانی انتہا کو پہنچیں گی نہیں، جب تک فیض جاری نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، نہیں آگ میں کود گئے. راستے میں آپ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرا. وہ اب تھوڑی کچھ لمحہ باقی تھا بس آگ میں گرنے کے لیے. کیسی قربانی تھی؟ ہم آگ میں گرتے نا، خالی آگ میں گرنے کی بات آتی ہے حیبت کھاتے ہم. نہیں، کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کیا کرا؟ جب آگ میں پھینکا گوپین کے ذریعے، تو اس وقت بھی آپ کا ایمان کیا تھا؟ اللہ میرا حاجت روا ہے، میرے حال سے باخبر ہے. اللہ میرا حاجت روا ہے، میرے حال سے باخبر ہے. وہ یقین تھا. آگ گلزار بنی. نہیں، گلزار بنی. ہم دکان سے خانقاہ تک نہیں آتے، ہم وہیں سے ہمارا ایمان ختم. ارے میں جاؤں گا تو کیسا، گرا گیا تو کیسا. نہیں، فیض جاری نہیں ہوتا. گھر سے خانقاہ تک آنے میں ہم سوچتے وہاں پہ آگ میں چلے آ رہے ہیں، نہیں سوچ رہے وہاں پہ آگ میں چلے آ رہے ہیں. ہم صرف گھر سے خانقاہ میں آنے کے لیے سوچ رہے ہیں نا. نہیں، جب گھر سے نکل رہی تو وہ استدار سے نکلنا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو گوبند میں ڈال کے پھینکے آگ میں، تو آگ میں جب جا رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو ہوئی. اللہ آگ کو گلزار بنایا. پورا آگ میں آپ گر گئے. گرنے کے بعد آگ گلزار بنی. نہیں تو ہم بھی آگے خانقاہ میں بیٹھ جانا، اس کے بعد فیض دیکھنا اللہ کا. ہم آتے نہیں.
اب کہاں جائیں گے بھائی؟ پھر 400 میں کو چلے جائیں گے. آج دکان بند کرے تو کیسا ہوتا؟ نہیں. گرا گیا تو کیسا؟ یہی چھٹا. نہیں تو فیض کب جاری ہوتا؟ نہیں. آگ میں کود جانا. آگ میں کود گئے تو جب اللہ کا فیض جاری ہوتا. چھری آپ کیا کرے؟ اسماعیل علیہ السلام کیا یعنی گلے پہ چلا دیے, آنکھ پہ پٹی تھی, دیکھے نا دمبا ہے سو. کب فیض جاری ہوا؟ چھری چل گئی, صرف نیت نہیں کرے, نہیں صرف نیت پہ نہیں, چھری چلائے تک دیکھا اللہ تعالیٰ. جب چھری چلنے کے بعد دیکھے تو کیا دمبا ہے. نہیں. اسی طرح ہمارے خواہشات نفس پہ چھری چلا دینا. ہم سوچ رہے ہیں ہاؤ بھائی کریں گے, ہاؤ بھائی کریں گے, ہاؤ بھائی کریں گے. نہیں, کر دینا تو فیض جاری ہوتا اللہ کا. جب تک فیض جاری ہوتا, آج ہر کوئی سوچ رہا اپنے نفس پہ چھری چلانے کا. سے ہر کوئی سوچ رہا اپنے نفس پہ چھری چلا. ارے میں ایسا کرا تو کیسا بھائی, میں ایسا کرا تو کیسا. نہیں, کیسا ہوں گا, لوگ کیا سمجھیں گے. نہیں, اپنے نفس پہ چھری چلا دینا وہ قربانی ہے. تو لہذا وقت ہو گیا. یہ جو ہے نا یہ ایمان کی باتیں ہے. یہ مولا ایمان کی بات رکھے تو ایمان ایسا ملتا. ایمان کب پیدا ہوتا؟ نفس پہ چھری چلنا, اپنے خواہشات نفس پہ چھری چلنا تو ایمان پیدا تھا. جب تک ایمان پیدا نہ ہوتا ہمارے اندر, ہم جو بول رہے نہیں خال ہے خالی میں ایمان والا ہوں, میں ایمان والا ہوں. نہیں, ایمان والا عمل کرتا. نہیں, اور ایمان رہا تو عمل آسان ہوتا ہمارا. اللہ کی راہ میں قربانی دینا آسان ہوتا. سب سے پہلے ایمان ہے. وہ ایمان پیدا کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے, یہاں پہ اپنے قلوب میں ایمان یعنی مضبوط ہونا. وہ ایمان آیا تو جیسی قربانی دینے کا حق ہے نا اللہ کی راہ میں, وہی قربانی دے. جب تک نہیں دے سکتے, خالی ہم قربانی دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں نہیں معلوم ہمارے کو. نہیں, کیوں دے رہے ہیں نہیں معلوم ہمارے کو. اپنی میں کب ختم ہوتی؟ بکرا ذبح ہو جاتا. نہیں, بکرا ذبح ہو جاتا جب اس کی زبان بند ہوتی. جب تک میں میچ کر دیتا, چھری سامنے پھر بھی میچ کرتا ہوں. نہیں, چھری سامنے ہے تک بھی میچ کرتا ہوں. نہیں, کب میں ختم ہوتی اس کی؟ اپنی ہستی سے مٹ جاتا ہوں. نہیں, فنا ہو جاتا نا. چھری چلنے کے بعد اس کی میں بند ہوتی. جب تک کہ میں بند نہ ہوتی تو نفس پہ بھی چھری چلانا. جب تک کہ چھری نہیں چلی میں نہیں بند ہوتی. میں اچھا بولتا ہوں. ہم نفس کے اوپر خالی چھری رکھ رہے ہیں. ہم چھری رکھ کے چلا رہے نہیں. بکرا چھری بھی رکھیں گے جب تک چلیں گی نہیں میں نہیں بند ہوتی اس کی. نہیں, جب تک کہ چھری چلیں گی نہیں اس کی جان جائیں گی نہیں. جب تک میں ختم نہیں ہوتی تو نفس کی جان چلے جانا, وہاں تک نفس سے جہاد کرنا پڑتا. نفس کیوں ذبح کر دینا. نہیں, ہم نفس کو ذبح نہیں کر رہے, خالی خال ہے. نہیں, میرا نفس اچھا. نہیں, نفس کیا کرتا, میں بولنے میں اپنے نفس کو چھپا کے انہیں نفس پرست ہو کیا بولتا. نفس ہے وہ, نفس کا کام ہی جو ہے دوسرے کے نفس کو نفس پرست بولتا. انہیں بولے نا, ایک واقعہ سنا نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا, جس کے نے دولت ہے. نہیں, چور اسی کے پاس آتا, غریب کے پاس آتا. دولت ایمان والے کے پاس ہے تو انہیں نفس شیطان بھی ایمان والے کے پاس آ کے ٹھہرا تھا. چھری چلانے نہیں دیتا انہیں. نہیں, چھری چلانے نہیں دیتا وہاں پہ. نہیں, چھری چلانے نہیں دیتا وہاں پہ. پوری چھری چلا دیے نا, چھری چلتی نہیں. چھری جب چلانے جائیں گے اپنے نفس پہ تو چھری چلتی نہیں. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا, ہم چھری چلانے جاتے ہیں نفس پہ. جب چلا دیے چھری تو جب اللہ تعالیٰ روکتا اپنے نفس کو. جب نہیں, نفس وہ ہے, نفس بہت خطرناک چیز ہے. نفس جو ہے نا شیطان سے بڑا دشمن ہے. نفس سے جہاد کرنا ہے ہمارا. نفس کو ہم اپنا دوست بنا کے رکھیں. نہیں تو نفس کیا کرتا, میں اچھا ہی بولتا ہوں. اتنا بھی بولو, کوئی بھی مقام پہ آن دو, نفس بہت ڈینجر چیز ہے. نفس نہیں, شیطان سے بڑا دشمن ہے نفس. دوسرے کچھ غلط بولتا ہوں نہیں, اپنی غلطی کو چھپانا, دوسرے کی غلطی کو ظاہر کرنا. اور اتنا ڈینجر نفس ہے وہ کہ اپنی تمام غلطیوں کو مانتا ہی نہیں. انہیں کچھ بھی ہو جاؤ نہیں, دین سے ہٹ جائیں گا, انہیں مرتد ہو جائیں گا, منافق ہو جائیں گا, لیکن اپنے نفس سے نہیں ہٹتا. نفس جو ہے نا انسان کو مشرک بنا دیتا. مسلمان کو نفس مشرک بنا دیتا, منافق بنا دیتا, مرتد بھی بنا دیتا. لیکن میں اچھا ہوں بتا نہیں جب تک نہیں ہٹتا نفس. نفس کا کام ہی ہے. نفس شیطان جو ہے نا اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت سے توڑانا ہے. ذریعہ کوئی بھی دیکھتا انہیں, کوئی بھی ذریعہ انہیں یہ دیکھتا کہ کوئی بھی ذریعہ, یعنی جو فرقے جو پڑھ رہے ہیں نا اولیاء اللہ کی صحبت سے دور جو کر رہے ہیں نا فرقے ہمارے کو کیوں کر رہے ہیں. ان کا شیطان نفس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے روکتا. آئے والوں کو بھی بجایا تھا آخر. انہیں یہ نہیں دیکھتا, انہیں یہ نہیں دیکھتا کہ انہیں اچھے سے جان دو یا برے سے جان دو, خیر سے لے کے چلے جاتا اس کو.
नफ्स का काम एक ही है, अल्लाह वालों की बारगाह से रोकना। कैसा रोकना? वो नहीं देखता, उन्हें अच्छे से तो भी रोकता, बुरे से तो भी रोकता, अपनी अनाह से तो भी रोकता, या फिर दुनिया में मुलविस कर देता। उसका मकसद एक ही है भाई, एक ही है मकसद, औलिया अल्लाह की बारगाह से रोकना। वो कैसा रोकना, उसका काम है वो। हमको दिखता मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा दिख रहा हूँ, नफ्स अपने को दिलासा दिलाते रहता, तू जो भी कर अच्छा कर रहा, नहीं जा रहा ना, अच्छा कर रहा तू, नहीं तू सही है, तू सही है, तू सही है, तू सही है, करते रहता नफ्स। नहीं, नफ्स को जब बोलने सही है बोलने का ऐसा जब पैदा होता ना, तू गलत बोलकर उसके अपोजिट काम करना, वो ईमान वाला। नफ्स के खिलाफ काम होना कभी भी, हमारा दिल नहीं बोलता वो, नहीं। अब शेख बुलाते हमारे, शेख बुलाते, नहीं दिल बोलता, वो दिल नहीं बोलता, वो नफ्स बोलता जाओ लोग को जाओ, नहीं नफ्स बोलता मत जा, नहीं निस्बत है, दिल मानता जाना, निस्बत जुड़ गई, बैत कर लिए तो दिल मानता, दिल चाहता शेख की सोबत में जाना, निस्बत है, दिल चाहता। लेकिन नफ्स जो है ना दिल पे गालिब होता, नफ्स जो है ना, हम निस्बत जोड़ लिए शेख से, बैत कर लिए, निस्बत हो गई, अब हमारा दिल तड़पता शेख की सोबत में जाने के लिए, जाना जाना जाना। लेकिन नफ्स क्या करता, नफ्स नहीं जाना बोलता, रोकता, नहीं नफ्स रोकता, दिल जाना चाहता लेकिन नफ्स रोकता, मैं बोलता नफ्स। वो जो मैं बोल के जो नहीं आता ना शेख की सोबत में, नहीं वो दुश्मन है नफ्स। दिल देखो हर मुरीद का, हर अहले सिलसिला का अपने शेख की सोबत में जाना बोलता, लेकिन नफ्स रोकता उसको, नहीं नफ्स रोकता। कैसा चाहे रोकता उन्हें, कुछ तो भी डालता, तू गलत मैं गलत, ये सब नहीं भाई, मेरा नहीं जाना, मेरे को समझ में अपना नहीं, औलिया की बारगाह में जाने से रोकते रहता हूँ। नफ्स का काम ही चाहिए, नहीं खल्क का काम नहीं है, खल्क चाहता, निस्बत हो गई, खल्क दिल अंदर से बोलता जाना जाना, लेकिन नफ्स रोक देता, नहीं तो नफ्स फतेह पाता हमारे पर, नहीं। लेकिन हम नफ्स पे फतेह पाना, नहीं नफ्स के खिलाफ काम करना है तो कुछ भी काम रंग छोड़ के यहाँ पे आना, नहीं यहाँ पर आना, यहाँ आने से रोकता है शैतान, रोकता 100% रोकता शैतान, नफ्स दुनिया यहाँ से आने से रोकते, नहीं जमातों में लेके जाएंगे लेकिन यहाँ आने से रोकते। क्यों? यहाँ पर उसका आता पता मिलता ना अल्लाह का, नहीं तालिय नफ्स नहीं होता यहाँ पे, तस्किय नफ्स होता, नफ्स पाक कर दे, नफ्स पाक कर दे तो तकलीफ होती, तकलीफ हो के नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या तकलीफ हुई होंगी, औलाद के गर्दन पे छुरी चला रही, इससे बड़ी कोई तकलीफ हो सकती? हाँ, वहां पर क्या बोल रहा था दिल अल्लाह की रजा चाह रहा था, नहीं नफ्स क्या बोल रहा था, मत काट, मत चला छुरी। नफ्स बोलता मेरी औलाद है, नफ्स चाहता नहीं बुलाऊंगा, दिल आपका मेरी औलाद पे छुरी कैसा चलाऊं, गुफ्तगू नहीं हो रही थी दिल में, चलती नहीं चलती, मैं मेरी औलाद पे छुरी चला रहा हूँ, नहीं। लेकिन वहाँ पे अल्लाह की रज़ा भी थी, औलाद से जुदाई भी थी, नहीं आप अल्लाह की रज़ा की खातिर छुरी चला रहे थे, नहीं नफ्स क्या बोल रहा था वहाँ पे, नहीं चली तो अच्छा है, लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातिर आप छुरा चला दिए। तो लिहाजा नफ्स बहुत ख़तरनाक दुश्मन है। ये जो कुर्बानी हम जब आने वाले, जो बकरीद में हम जो कुर्बानी देने वाले, जब बकरा हम जब ज़ुबा करते हैं, नहीं कोई भी जानवर जब हम ज़ुबा करते हैं तो ये एहसास रखना, जिस तरह मैं बकरे पे छुरी चला रहा हूँ ना, इसी तरह हमारे ख्वाहिशात नफ्स पे छुरी चल जा रहा। ये नीयत है ना, ख्वाहिशात नफ्स पे छुरी चलना, खाली बकरा काट रहे, गोश्त खा ले रहे, खून बहा दे रहे, ख़त्म, कुर्बानी हो गई, पाक हो गए, अपन सुन रहे। नहीं, बेऐब कुर्बानी से मुराद हमारे क़ल्ब में ना शिर्क रहना, ना कुफ्र रहना, ना निफाक रहना, ना कुफ्र रहना, ना शिर्क रहना, ना निफाक रहना, ना इर्तिदाद रहना। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अगर अमल करेंगे तो वो बेऐब कुर्बानी है हमारी, नहीं ये है फसल्ली लिरब्बिका वनहर का मानी ये है, नमाज भी पढ़ना, कुर्बानी देना। तो लिहाजा आने वाले प्रोग्राम में मजीद के ऊपर तब गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, जो कुछ भी कहा गया और सुना गया, कहने वाले को भी अमल की तौफीक इनायत फरमा, सामाइन को भी समय क़बूल इनायत फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, उसमें तेरी रज़ा शामिल हल फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।